والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. توحید کا اقرار کر لینے کے بعد اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کر لینے کے بعد ہم پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں، اور دعوت کے کاموں میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف بلاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو عقیدہ کی تعلیم دے، وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اسے بتائے۔ یہ سب سے پہلے دعوت کا مقصد ہے کہ انسان اپنی دعوت کا آغاز، اسلام کی تعلیمات کا آغاز، لوگوں تک اسلام پہنچانے کا آغاز یا توحید کی دعوت سے کرے۔ وہ لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو لوگوں کی طرف دعوت کے لیے بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا اور انہیں یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا، یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو، جس کی طرف تم لوگوں کو دعوت دینے کی جس قوم کی طرف تم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہو وہ قوم اہل کتاب ہیں، وہ یہود و نصارہ ہیں، لہذا فلیکن اول ما تدعوہم الی شیء الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، لہذا جب تم انہیں دعوت دینا، انہیں جب اللہ کی طرف بلانا تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، سب سے پہلے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت کے بارے میں بتانا، سب سے پہلے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایکتائیت کے بارے میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں بتانا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے ان یوحد اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، یعنی کہ سب سے پہلے جب انہیں دعوت دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتانا، یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ، اور جب وہ تمہاری اس دعوت کو اعتراف کر لے، جب تمہاری اس دعوت کو قبول کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، تو اس کے بعد تم انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اسی طریقے سے پھر ایک دن میں تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ بھی تمہاری دعوت کو ایکسپٹ کر لیں، جب انہیں مان لیں تو تم پھر انہیں بتانا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب دعوت کے لیے بھیجا، جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت کے بارے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت کے دینے کے بارے میں کے لیے بھیجا، تو انہیں سب سے پہلے جس بات کی تنبیہ کی، سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلانے کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی طرف، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا، اور یہی طریقہ انبیاء و رسول کا تھا، یہی طریقہ تمام انبیاء کا تھا کہ وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا کرتے تھے، سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ طاغوت کی عبادت سے نکال کر، معبودان باطلہ کے عبادت سے نکال کر، ان کی گمراہی و ضلالت سے نکال کر وہ توحید کی روشنی
میں لایا کرتے تھے، وہ توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتلایا کرتے تھے۔ یہی انبیاء کرام کا طریقہ تھا، اور وہ اپنی دعوت کا آغاز اپنے لوگوں کو اسلام کے دعوت کا لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو سب سے پہلے عقیدے کی درستگی اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جیسا تمام انبیاء کرام کا یہی طریقہ تھا، ان کا یہی منہج تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر توحید نہیں ہوگا، جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر وحدانیت کا اقرار نہیں کر لے گا، جب تک اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ جب توحید اور انسان کی عقیدہ سے درست نہیں ہوگا تو انسان کی عبادت کی قبولیت کے لیے، انسان کی عبادات کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت خالص لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ اور جب ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہمارا اللہ کی وحدانیت پر مکمل یہی یقین نہیں ہوگا تو ہماری عبادتوں میں، ہمارے اعمال میں خلوص للہیت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص لوجہ اللہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رضا مقصود نہیں ہوگی۔ جب ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہے، سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینی چاہیے اور سب سے پہلے جس چیز کی نہایت ضرورت ہے وہ عقیدہ توحید کی ہے، عقیدے کی درستگی کی ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید پر توکل رکھنے اور اس کو ماننے کا ہے کہ ایک انسان کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے اور جو سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اور سب سے انتہائی ضرورت جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر مکمل طور پر ایمان و اعتقاد رکھے، اس پر یقین رکھے، اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد تمام اعمال کا دار و مدار، تمام اعمال اسی پر ہے، کیونکہ اگر عقیدہ درست ہے ہمارے اعمال درست ہیں، عقیدہ درست ہے تبھی ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ ایمان کی درستگی، عقیدے کی درستگی ہمارے اعمال کی اور ہماری عبادات کی درستگی ہے، اور اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارے عقیدے میں اگر ملاوٹ ہوگی، ہمارا عقیدہ اگر شرک سے پاک نہیں ہوگا، اس میں ملاوٹ ہوگی، پھر عبادات کے اندر بھی دوسری چیزیں شامل ہوں گی، عبادات میں بھی شرک کی ملاوٹ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم مقام دوسرے کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جس چیز کی طرف بلانے کا حکم دیا، انہیں جس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، عقیدے کی درستگی ہے، عقیدے کی طرف ہمیں دعوت دینے کا حکم دیا۔ اور اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام نے اس عمل کو، اس چیز کو اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھلایا، اور سب کی دعوت کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اور یہی ان کے دعوت کا مقصد تھا، یہی ان کے نبوت کا، یہی ان کے بعثت کا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں، اللہ کی وحدانیت پر مکمل طور پر ایمان رکھیں، اور جب ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، جب ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں تو سب سے پہلے انہیں عقیدے کے بارے میں بتائیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ یہی ہماری اصل دعوت کا مقصد ہے، یہی ہمارا مقصد دعوت ہے، اور اسلام کا یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔